کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قد۔ السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو راہو کی نحوست کے بارے میں ہے۔ راہو جیسے انگلش میں نارتھ نوڈ، اور کہیں پہ اس کو ڈریگن ہیڈ کہتے ہیں، اور اس کو کہیں پہ عربی میں راس کہا جاتا ہے۔ راس کا مطلب ہے منہ، اور کنواں، کنویں کو بھی راس کہا جاتا ہے، جیسے اصحاب الرس، تو یعنی وہ جو کنویں والے۔ راس کو راہو بولتے ہیں، اور اس کا جو ہندی نجوم ہے ان میں اس کو صرف سر کہا جاتا ہے، اور وہ کھاتا رہتا ہے، اور مکر و فریب کا جو ہے سیارہ کہلاتا ہے۔ اور یہ دراصل سیارہ نہیں ہے بلکہ ایک پرچھائی ہے، یعنی اس کو شیڈو کہا جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں ڈریگن ہیڈ کہا جاتا ہے، یا سانپ کا منہ۔ تو 2022 میں یہ برج جوزا سے نکل کے برج ثور میں چلا جائے گا۔ برج ثور میں جب یہ چلا جائے گا تو اس کے اثرات مختلف ہوں گے مختلف افراد پہ۔ اس سے منسلکہ جو امراض ہیں، میں امراض کی پہلے طرف آتا ہوں، تو وہ ہے خارش، جزام، چنبل، کوڑ یا جلدی امراض۔ اس طرح کے امراض خبیثہ اس سیارے سے متعلق ہیں۔ اور کیونکہ یہ سانپ کا منہ ہے، تو جب بھی یہ کسی سیارے کے دوسرے، پہلے، کسی برج کے دوسرا، پہلا اور 12واں میں آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس کے اوپر سحر و جادو کے اثرات بھی سمجھو ہو جائیں گے، اس کے اوپر جو ہے نظر بد بھی جلدی لگ جائے گی، خاص طور پہ نظر بد اس کو متاثر کرتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں تعصب پیدا کرتا ہے۔ آپ سمجھیں گے ہر ایک مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے، آپ لڑ بھی نہیں رہے، لوگ لڑنا چاہیں گے، اور آپ کو پھر غصہ پیدا ہوگا۔ اور یہ جب متاثر کرتا ہے تو فادر کی طرف سے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تخریب کاریاں اور تنازعات بڑھ جاتے ہیں، اکثر کر کے چھوٹے سے لوگ لے کے بڑے فسادات تک اس سے ہوتے ہیں۔ اور یہ تپش کا سیارہ ہے، تپش کرتا ہے یعنی، اور کیونکہ
برج سور جو ہے وہ خاکی برج ہے، تو جسم میں حرارت، بخار کا ہونا، تپش، خارش کے امراض یہ سب ہو سکتے ہیں۔ اور برج سور مشرق سے نارتھ کی طرف اس کی جو ہے برج سور کی جو ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے، یعنی ایسٹ سے نارتھ کی اینگل کی طرف، ایسٹ اینڈ نارتھ اینگل کی طرف اس کی جو لوکیشن ہوتی ہے۔ تو جب یہ اس میں داخل ہوگا تو ان علاقوں میں زلزلہ، گیسوں کا زمینوں سے نکلنا، زلزلہ جیسے زلزلہ ہوتا ہے وہ، اور کوئی بھی گرم چیزیں زمین سے نکلنا، لاوا کا بہنا، یہ سب اس جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ برج سور کس لوکیشن پہ ہے۔ تو اگر فرض کرو ہم الف کو لیں گے، امریکہ ہے، تو امریکہ کے ایسٹ اور نارتھ کے جو ایریاز ہوں گے اس کو متاثر کرے گا۔ اگر نام کے حساب سے دیکھیں گے تو انڈیا کے بھی ایسٹ نارتھ، آسٹریلیا کے بھی ایسٹ نارتھ، یا اگر ہم گلوبل زوڈیکل سائن کو جو اس کی ڈویژن ہے اس حساب سے دیکھیں گے تو پھر بھی دنیا کے وہ علاقہ جات جو کہ نارتھ اور ایسٹ کے جو ہیں اینگلز کے ساتھ ہیں برج سور والی حدود میں، ان میں جو ہے زلزلہ جات کے خطرات ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ضد پیدا کرتا ہے تو برج حمل سے جو بھی، یعنی الف سے جو بھی نام ہوں گے، لام سے، عین سے، یا سے، تو ان کو ضدت کی وجہ سے ان کی اکانومی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جب سور میں آئے گا تو کاف والے یعنی برج جوزا والے جو ہیں ان کے 12ویں میں چلا جائے گا، یعنی وہ بہت بڑی بندش کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان میں امراض کا پیدا ہونا یا تکالیف یہ سب ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم سٹیز کی بات کریں گے تو جو کاف سے سٹیز ہوں گے، کاف سے جو علاقے ہوں گے، کاف سے جو صوبے پراونسز ہوں گے، وہ سب اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ ایک نام کی تاثیر ہوتی ہے، حروف کی ایک تاثیر ہوتی ہے، تو اس حساب سے ان کو یہ اثرات جو ہیں وہ پریشان کریں گے۔ اگر ہم نیچے کی حساب سے سوچیں گے، لوگوں کے بارے میں سوچیں گے، افراد کے بارے میں سوچیں گے، تو پھر یہ سمجھو کہ جس بندے کا برج حمل ہوگا اس کو برج سور اور برج جوزا، ان کو راہو کی شدید بندش ہوگی نا۔ تو راہو کی جو بندش ہے اس کو ہم قدرتی بندش کہیں گے۔ قدرتی بندش یہ ہوتی ہے کہ سیارگان جو آپ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اگر وہ الٹے ہوں گے یا کمزور ہوں گے تو اس کے جو اثرات ہوں گے اس سے آپ لوگوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، تو وہ قدرتی پرابلم کہلاتی ہے، نہ کہ اس کو سحر و جادو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم زحل کی سارستی کہیں گے تو وہ سیاروں کی جو ہے وہ پرابلم کہی جائے گی، نہ کہ اس کو جادو کہا جائے گا۔ تو اسی طرح راہو فنانشلی طور پہ حمل والوں کو متاثر کرے گا، سور والے فنانشلی طور پر متاثر ہو جائیں گے، اور اسی طرح برج جوزا والوں کو الگ سے جو ہے 12ویں خانے میں ہوگا، تو 12ویں خانے میں جو دشمنی، عداوت اور فسادات جو ہیں اس کا باعث بنتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر برج سور کی نحوست سے آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو
अपना जो सदका जात हैं उनमें मीठे चावल पका के, गुड़ हो, मीठा चावल हो, चीनी हो, यानी मीठे हों, उसको आप दरिया में डालें हर पीर के दिन। और अगर कम से कम आप, वैसे तो हफ्ते में करें, लेकिन अगर आप हफ्ते में नहीं कर सकते तो फिर आप महीने में करें, ताकि आप लोग राहु या रास या ड्रैगन हेड या नॉर्थ नोड की जो बंदिश है, जो आप लोगों को परेशान करेगी, भूख बदहाली या बीमारी या दूसरे क्राइसिस की तरफ ले जाएगी, उस नहुसत से बचने के लिए मीठे चावल का सदका पानी में डालना होगा। चावलों में कोई भी मीठा मिलाएं, गुड़ मिलाएं, चीनी मिलाएं, जो चीज़ भी मिलाएं, यानी शुगर के साथ बनाएं या गुड़ के साथ मिलाएं, जो भी चीज़ आपको दस्तयाब हो उसमें आप चावल बना के उसको हर पीर के दिन आपको दरिया में डालेंगे तो बुर्ज, सोर, हमल, सोर और जोज़ा तीनों को ये जो है उसके ऊपर राहु की बंदिश नहीं चलेगी। और दूसरे लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की बंदिशें या असरात मुतासर करते हैं राहु की वजह से, तो उन सबको भी राहु की नहुसत मुतासर नहीं करेगी अगर आप लोग इस सदका को देते रहेंगे। और ये एक बुर्ज में 1 साल रहता है, तो जब ये 22 से 23 में जाएगा तो ये बुर्ज हमल में फिर चला जाएगा और फिर जोज़ा वालों को जो है शिद्दत बंदिश जो है वो उनकी भी ख़त्म हो जाएगी और फिर सोर और हमल और दिलों की तरफ और होत की तरफ जाएगी। जब वहाँ पे जाएगी तो फिर वो जो है आलमी जंग की तरफ इशारा आ जाते हैं, तो फिर वो उस तरफ जाएगी। लेकिन पहले अभी जो है इस वक्त बुर्ज हमल, सोर और जोज़ा इस सयारे के ज़िद में हैं, तो इससे बचने के लिए, इसकी बंदिशी असरात से बचने के लिए आप लोगों को इसका ये सदका करना चाहिए। इससे लोगों में हसद पैदा होता है और हसद और बदनज़र की वजह से आप लोगों को इमराज़ मुतासर करेंगे, आप बीमार भी हो सकते हैं, आपके कारोबार की बंदिश भी हो सकती है, आपको दूसरी तकालीफ़ भी मुतासर कर सकती हैं। तो गर्ज़ ये कि आप जिस तरह की भी तकालीफ़ से बचना चाहते हैं तो ये सदका आप लोगों को 2022 में जब तक ये इसमें है इसको कंटिन्यू करें। बुर्ज सोर में जब तक के राहु या रास चलता रहे तो करते रहें। कुछ दोस्तों ने कहा है कि हम नारियल का सदका नहीं दे सकते, तो उन भाइयों से गुजारिश है कि राहु एक हसद की आग है, एक आग है, मैंने पहले भी बताया था। उसकी नहुसत से बचने के लिए अगर नारियल दस्तयाब है तो उससे भी हो जाता है, और अगर आपके पास दरिया या कोई चश्मा बहता हुआ या समंदर है तो फिर आप कम से कम हफ्ते में या कुछ दिन आप उसमें महीने में गुस्ल करते रहें। और जब आप गुस्ल करें तो फिर आप उस वक्त जो है आयात करीमा जो नज़र बद वाली हैं, जैसे वइन यकादुल्लज़ीन, तो नारियल का सदका अगर कोई नहीं कर सकता, वहाँ उनको नारियल दस्तयाब नहीं है या ऐसे हालात हैं कि आप नारियल नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हसद या नज़र बद या राहु, ये समझो कि एक आग होती है, हसद की आग कहा जाता है ना, इसको पानी से बुझाया जाता है। तो उसके लिए दरिया, नहर
یا کسی ناریل کا صدقہ کی جگہ پہ آپ لوگ دریا، نہر، تالاب میں یا کنواں ہو اس کے پانی سے غسل کریں گے، لیکن اس میں ایک غسل کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو کوئی دیکھے نہیں، کسی کی نظر آپ کو دیکھے نہیں، یعنی اگر وہ کوئی آدمی آپ کو دیکھے گا تو کوئی نظر بھی پھر بھی لگا سکتا ہے۔ تو اس وقت جب آپ کسی بھی تالاب میں، نہر میں یا سمندر کے پانی سے ڈول سے پانی کو نکالیں، اگر تیرنا آتا ہے تو وہیں کھڑے ہو کے نہ آئیں، تو اس کو جب غسل کریں گے آپ تو پھر آپ آیات نظر بد وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ سورہ نون والقلم وما یسطرون میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھیں۔ اگر میرا تلفظ آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ کسی قاری سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ کریں گے اور اس کو آپ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ کریں، یا اگر کنٹینیو کرتے رہیں گے تو آپ کے اوپر سے جو ہیں ان کے اثرات ہٹتے جائیں گے۔ صدقات میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ صدقات میں اس سال راہو کے صدقات میں میٹھے چاول دریا میں ڈالنے ہیں، اور بروز وہ پیر ہو یعنی منڈے کے دن آپ لوگ اپنے جو ہیں صدقات یعنی میٹھے چاول اگر دریا میں ڈالیں گے، نہر میں ڈالیں گے یا چشمہ میں ڈالیں گے یا سمندر میں ڈالیں گے، اگر نہیں ہو تو پھر تالاب یا کنواں میں ڈالیں گے، تو آپ لوگوں کے اوپر جو ہیں راہو کے اثرات آپ لوگوں کو متاثر نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔